بچے جب ایک دین اسلام کے ایک ٹریک پر چلنے لگ جائیں گے، جب ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہونے لگ جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا انعامات ملیں گے؟ اس کے بعد بھی بڑے انعامات ملیں گے۔ یہ نا آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی نا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے مال و جان، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کر لے، تب تک وہ پکا مومن نہیں ہے۔ سنیے یہ حدیث آپ نے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، وہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ جب تک ایک انسان کی طبیعت شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی، تب تک وہ پکا مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ تب تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی شریعت کے مطابق طبیعت نہ ڈھل جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہماری طبیعت شریعت کے مطابق ڈھلی ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ ہم سکون سے پھر رکھے گئے اور اپنے بچوں کو دین اسلام سے بڑا دور رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے بچے دین اسلام پڑھتے ہوتے تو آج انہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ دین اسلام نے بتانا تھا۔ تو جب ہمارے بچے اگر دین اسلام کی تربیت لینے لگ جائیں، جب وہ پڑھنے لگ جائے دین اسلام، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمیں ایسے انعام و اکرامات سے اس دنیا میں بھی نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کا جو باپ اور ماں ہوگی نا، ماں باپ کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے اپنے ساتھ اپنے وہ بندے خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی وہ سفارش کر کے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کی قیامت والے دن شان یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میری کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، لہٰذا سورہ فاتحہ سے شروع کر، سورہ بقرہ سے شروع کر اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جب سورہ ناس مکمل کرے گا، من الجنت والناس پڑھے گا، جہاں پر تو پہنچ چکا ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا، وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ اب اسی حدیث کے ماتحت نا ایک دمشق کے ایک شیخ تھے، وہ ایک بات بتا رہے تھے، مجھے بڑی پسند آئی وہ بات، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دل جوئی ہو جائے۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ کتاب کی بات نہیں۔ شیخ یہ بیان کر رہے تھے تو ان کی بات نا فارسی میں وہ بیان کر رہے تھے اور بڑی کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک قبرستان میں نا ایک گورکن تھا، قبریں بناتا تھا، جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، قبروں کی رکھوالی کرتے گئے، حفاظت کرتے گئے، قبرستان کی صفائی ستھرائی کرتے گئے، قبریں بھی بناتے گئے۔ تو دمشق کا ایک قبرستان ہے، وحدہ قبرستان کا نام ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کبھی کوئی ایسے بنے نا کہ بندہ جب دمشق میں جاتا ہے تو وحدہ قبرستان کی زیارت کرنے جائیے گا۔ اور اس قبرستان کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر علماء، مشائخ، حفاظ کرام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بڑے بڑے اولیاء کرام اس قبرستان میں مدفن گئے۔ تو اس قبرستان کا واقعہ ہے یہ۔ اور وہ جو گورکن تھا وہ کوئی عام گورکن نہیں تھا، وہ بھی بڑا پہنچا ہوا تھا۔ تو وہ جو گورکن تھا وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک مائی میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ ایک قبر بنا دو، اب ایک جنازہ آنے والا ہے۔ تو میں نے قبر بنا دی تو مائی غائب ہو گئی، چلی گئی۔ تو جب جنازہ ہو گیا، کفن دفن ہو گیا، اس کو دفنا کے اس کے جتنے بھی ورثاء تھے سارے چلے گئے۔ تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ یکدم نہ قبر مبارک پھٹ گئی۔ قبر جب پھٹی نا تو نوری فرشتے اس قبر میں اترے اور نوری براق تھا، اس پر اس بندے کو بٹھایا اور وہاں سے لے کر وہاں سے غائب ہو گئے، اڑ گئے وہاں سے۔ پھر 2-3 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جب حالت دیکھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون کیسا اللہ کا ولی تھا کہ میری نظروں کے سامنے اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے، بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ تو وہ اس جستجو میں تھا کہ وہ عورت مجھے ملے، میں اس سے پوچھوں کہ یہ بندہ کون تھا۔ تو 2 دن بعد دوبارہ وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ایک قبر اور بنا دو، اب ایک اور جنازہ آنے والا ہے۔ تو اس نے پوچھنا چاہا کہ وہ جو پہلا بندہ تھا وہ کون تھا، اس سے پہلے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو جب اس نے دوسری قبر بنائی تو اس میں بھی میت کو دفن کیا گیا، قبر بنا کر وہاں سے اس کے ورثاء چلے گئے۔ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا کہ نوری فرشتے آئے، نوری براق لے کر آئے، اس کو سوار کر کے وہاں سے چلے گئے۔ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بندے کون تھے جن کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو بڑی مشکل سے اس عورت کو ڈھونڈا
اور اس کو ڈھونڈ کر پوچھنے لگے کہ اے مائی صاحبہ، یہ جو 2 قبریں تو نے بنوائی تھی یہ کون تھے؟ بڑے ہی باکمال بندے تھے، دفن ہونے کے ساتھ ہی قبر مبارک پھٹی اور فرشتے آئے ان کو لے کر چلے گئے۔ تو اس عورت نے بتایا سن پھر کہ وہ بندے کون تھے۔ جو پہلا بندہ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ تھا حافظ قرآن۔ کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا وہ بندہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر پوچھنے لگا کہ وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ کون تھا؟ تو پھر اس میں ہمیں وہ بھی جواب مل جاتا ہے کہ جن کے بچے نہیں ہیں، جن کے بچے ہیں وہ تو حافظ قرآن بن گئے، ان کو تو انعام مل گیا، جن کے بچے نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر یہ دوسرا جواب جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی پہلا تو حافظ قرآن تھا، جو دوسرا بندہ تھا وہ حافظ نہیں تھا، بلکہ وہ جو حافظ قرآن بچہ تھا اس کی خدمت کرتا تھا، اس کی کفالت کرتا تھا، اس کو کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر مہیا کرتا تھا، اس کو کپڑے لے کر دیتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے ان دونوں کے ساتھ یہ معاملے ہوئے۔ تو بھائی اتنا بڑا کام ہے، اگر کسی کے بچے گئے تو دین پڑھاؤ، اگر نہیں ہے تو دین پڑھنے والے بچوں کے ساتھ محبت کرو۔ پھر دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک نا بندہ مرنے سے پہلے نا اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نا میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا۔ کیا بنانا؟ حافظ قرآن۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو انجینئر بنانا، یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بڑا ڈاکٹر بنانا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بنواؤ، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہمارے ماں باپ، یا میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ جو دنیا دار ہے، جب اس کا والد فوت ہو جاتا ہے یا اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ابا کو غسل کیسے دینا ہے۔ سوچنے والی بات نہیں؟ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دی ہیں، باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا بچہ، یہ نہیں پتہ کہ باپ کو کفن کیسے دینا ہے جی، اس کو یہ نہیں پتہ کہ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، باپ جب قبر میں اتارا جائے اس کے بعد ان پر جا کے فاتح خوانی کرنی ہے، پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ کیا کہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے تو بس یہ وصیت کی ہے کہ جناب اچھے سکول میں پڑھے، اچھے کالج میں پڑھے، فیس مہنگی ہو، آئے جائے کچھ بھی نہ، وہ بات کی بات ہے۔ دین اسلام تو ہم نے پڑھانا ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو جو بھی کرانا ہے نا بس دنیاوی کام کروانے کا۔ پھر کیا ہوگا؟ قبر میں پھر درے پڑیں گے ہمیں۔ پھر جب ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے حساب سے جب گناہ کرے گا یا جو ادھر ادھر بھاگے گا پھر اس کا گناہ ہم ہی ملے گا نا، ہمیں بھی پوچھا جائے گا تو گھر کا سربراہ تھا، تو نے کیوں نہیں کیا تھا ایسا؟ وصیتیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک باپ نے وصیت کی تھی، بڑی کمال کی وصیت تھی۔ وہ کیا تھی کہ وہ کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ میرے تو اب آخری سانس چل رہے گا، بچہ بھی چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قاری صاحب کے پاس لے جانا، ان کو کہنا کہ اس بچے کے مرحوم والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ قرآن مجید پڑھے، میرا بچہ قرآن مجید پڑھے۔ تو وہ یہ بات کرتے ہوئے 1 دن 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کو جو بیوی تھی وہ بھی بڑی نیک تھی، بڑی نیک تھی وہ۔ تو اس کے مرنے کے بعد جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی کہ جی حافظ صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کے مرحوم والد کی خواہش تھی کہ میرا بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اللہ کا نام پکارے، سب سے پہلے یہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، تو لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے دیں۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ جب اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھا تو قاری صاحب نے اس کو جب پڑھانا شروع کیا، ادھر سے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ادھر قبر میں اس کے والد کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی تھی۔ تو اچانک ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، یہ جو بندہ قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اس کو یہاں سے نکالو، اس کو غسل دو، اس کو جنت لباس پہناؤ، اس کو جنت کا داخلہ دے دو۔ فرشتے بڑے پریشان ہوئے کہ اے باری تعالیٰ، ہم تیرا حکم ٹال تو نہیں سکتے، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ یہ تو بڑا گناہگار بندہ ہے، اس کے تو نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ دیا جائے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اچانک ہی آپ کا حکم آ گیا کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو جنت لباس پہنا کے جنت کا داخلہ دے دو؟ تو خالق کائنات نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، مانتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ دیا جائے، لیکن اس کا بیٹا آج مسجد میں بیٹھ کر
قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اور میں یہاں پر اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، لہٰذا یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کو اٹھاؤ، اس کو جنتی لباس پہناؤ، اس کو غسل دو اور اس کو جنت کا داخلہ دے دو۔ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اب اس نے قرآن مجید حفظ ہی نہیں کیا، ابھی تو شروع کیا تھا، ابھی تو اس نے صرف شروع کیا تھا قرآن مجید پڑھنا، اور کتنا بڑا انعام ہوا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہماری آخرت سنوار سکتی ہے اگر ہم ان پہ توجہ کریں، اگر ہم توجہ کریں۔ اب یہ بات ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو میں یہ نوجوانوں سے نا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جتنے بھی بیٹھے انہوں نے بولنا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا، لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود بھی استعمال کرتا ہوں نا جی، نیٹ وغیرہ ہر بندہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرا یہ ریکارڈ ہو رہی ہے کہاں تک پتہ نہیں جائے گی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صبح سے لے کر جتنے بھی نوجوان بچے ہیں، جتنا بھی ینگسٹر ہے، یا جتنا بندے ایسے ہیں جن کے پاس بڑے موبائل ہیں نیٹ والے، کتنا ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک فیس بک کھول کے دیکھی ہے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ تو کھول کر دیکھی گئی ہوگی نا۔ کس لیے؟ یار میں نے ایک فوٹو اپلوڈ کی تھی، پتہ نہیں اس پہ کتنا لائک آئے ہوئے ہیں۔ میں اس چیز کے مخالف نہیں چاہتا کیونکہ میری بھی تصویریں چڑھ جاتی ہیں، میں اس بات کے مخالف نہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی دفعہ صبح سے لے کر اب تک ہم نے انٹرنیٹ کو چلایا اور فیس بک دیکھی، صرف اس وجہ سے کہ دیکھیں جناب وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ کتنے بچے ایسا کر رہے ہیں کہ میں ان سے درد دل کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صبح سے لے کر اب تک کیا ہم نے ایک دفعہ قرآن مجید کھولا ہے؟ کیا ہم نے ایک دفعہ قرآن مجید کھول کر اس کی زیارت کی ہے؟ نہیں کی، قرآن مجید کھولا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کھولیں گے تو قرآن مجید ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے، ہر چیز ہمیں دیتا ہے۔ پڑھے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، 10 سے 15 سیکنڈ لگے گا، 10 سپارے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آپ نے سنا، آپ کو بھی مل گیا۔ اب نیٹ چلا کر یا فیس بک کھول کر ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے بھائی، قرآن مجید کوئی نہیں پڑھ رہا، اور دنیاوی کاموں میں ہر بندہ مشغول ہے۔ اور میں پچھلے جمعے سے یہ ٹاپک چلا رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے، اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرو، ان کو نماز سکھایا کرو۔ لیکن یار مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی یا پھر آپ توجہ نہیں کر رہے اس بات پر۔ اپنے بچے جتنے بھی ہیں نا بھائی، جب نماز پڑھنے آئیں ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ اب یہ نہ سوچو کہ یار وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ مسجد میں جائے گا، شرارت کرے گا، شور کرے گا، چلائے گا۔ یار وہ تو بچہ ہے، وہ شور نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس نے تو شور کرنا ہے، لیکن اس کی تھاٹس جو ہے نا وہ ہم نے بنوانی ہے، کیونکہ وہ ابھی کچا ہے، ابھی اس کی تھاٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوئی، مطلب اس کے خیالات ابھی ڈھلے نہیں ہیں، پختہ نہیں ہوئے ابھی۔ وہ ہر بات کو پک کرے گا، جیسے مرضی ہم اس کو ڈھالیں گے وہ ویسے ڈھلے گا۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا کریں، مسجد میں وہ نماز پڑھیں، شور کریں، 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، 3 دن، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، سارے چپ ہیں، ہم شور کر رہے ہیں، وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ پہلی بات ان کو لے کر تو آؤ نا بھائی، ان کو مسجد میں تو لے کر آؤ، نماز تو پڑھواؤ۔ آج اپنے بچوں کو اپنی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر آئے۔ ایک انگریز تھا تاریخ دان، اس نے بات کی تھی کہ مسلمان تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا بچہ نماز میں اس کے سامنے کھیل نہیں رہا ہوگا۔ بڑی بات کر گیا وہ بندہ، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ دین کے جب قریب کریں گے، دین کا درس دیں گے، جب ہم قبلہ قاری صاحب کے، علامہ صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں گے تبھی تو پتہ چلے گا نا بھائی کہ اصل زندگی کیا ہے۔ ہم نے تو بٹھانی نہیں ہے نا، مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہم نے بٹھانے نہیں ہے، ہم نے کہا نا بس ٹھیک ہے دنیاوی کام چل رہے گئے ان کو چلنے دو۔ اب دیکھیں نا کتنے سارے آپ بندے بیٹھے ہیں نا جی، دنیا دار ہیں نا جی، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے بچوں کے لیے، روزی کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن رازق کا خیال ہی نہیں ہے کسی کو۔ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رات دن ایک ہو رہا ہے۔ اب لاک ڈاؤن لگ گیا نا جی، رات کے 10 11 بجے دکان جو بند کرتے تھے وہ مجھے بتائیں نا، اب 6 بجے بند ہو رہی ہے نا دکان۔ اگر یہی بات ہم خالق کائنات کی مان کر 5 منٹ ہی دکان بند کر کے مسجد میں آ جاتے تو ہمارے اوپر یہ حالات نہ آتے۔ بند کر رہے ہیں نا بھائی، بن گیا قانون، لاک ڈاؤن لگ گیا جی، 6 بجے 7 بجے دکان بند ہے، ہر بندہ بند کر رہا ہے۔ دنیا سے ڈر رکھے گئے، خالق کائنات کا خوف ہی نہیں ہے ہمیں۔ جب یہ خوف ہمارے دل میں نہیں آ جاتا تب تک ہم نرم نہیں ہو سکتے۔
تب تک ہمارے حالات بدل نہیں سکتے، تب تک ہم خود کو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دوسرے بدلیں۔ ہم حالات دیکھتے گئے کہ یار یہ بڑا عجیب بندہ ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے۔ حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک بندہ خود نہ بدلے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو حالات خود بخود بدل جائیں گے، زمانہ اچھا ہو جائے گا۔ مہربانی کیا کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوایا کریں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کیا کریں، چاہے وہ بچیاں گئیں چاہے وہ بچے گئیں۔